جس گاؤں سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں کھلا ماحول نہیں تھا، عورتوں کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ انو نے جب ایسا کہا تو سب مچکر ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ اس کے لیے بالکل بے پرواہ کھڑی تھی۔ انو اور اس کا پریوار دلی جیسی جگہ پر رہتے تھے جہاں ہر کوئی اپنے روزمرہ کے کام میں اس طرح ویست تھا کہ کسی کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انو جب گاؤں سے شہر آ کر بسی تھی تو اسے وہاں کا کلچر بہت عجیب لگتا تھا، جس میں ڈھلنے کے لیے اسے بہت ٹائم لگ گیا۔ اس نے عورتوں کو کبھی اس طریقے سے کھلم کھلا اپنے وچاروں کو پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پر اسے یہ سب اچھا لگا۔ جس گاؤں سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں اتنا کھلا ماحول نہیں تھا، عورتوں کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ وہ جاب کرنا چاہتی تھی لیکن اسے نہیں کرنے دی گئی۔ سمت، انو کے پتی کا جب ٹرانسفر دلی ہوا تو انو بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی اور پاس کے اسکول میں جاب کرنے کے لیے سمت کو بھی منا لیا۔ سمت انو کو بہت پیار کرتا تھا لیکن گاؤں کا ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کی سوچ کھلی ہوئی نہیں تھی۔ انو خوش تھی کیونکہ وہ جاب کے لیے جاتی تو کئی الگ الگ لوگوں سے ملتی، بات کرتی اور خوش رہتی تھی۔ انو کا ایک بیٹا تھا اور وہ دوسرے اسکول میں جاتا تھا۔ انو دوپہر کو اسے اپنے ساتھ لیتی ہوئی گھر آتی تھی اور سارا کام کرتی، پھر شام کو سمت بھی آفس سے آ جاتا، پھر تینوں مل کر ڈنر کے بعد پاس والے پارک میں جایا کرتے تھے۔ ان تینوں کی سیر ہو جاتی اور پرتھم ان کا بیٹا وہاں کھیل لیا کرتا تھا۔ انو سمت کو ساری بات بتایا کرتی اور سمت اسے اپنے آفس کے بارے میں ساری باتیں شیئر کرتا تھا۔ دونوں پتی پتنی کم اور دوست زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک دن گاؤں سے انو کی ساس آئی جو ان کے پاس کچھ ٹائم رہنے کے لیے آئی تھی۔ جب انہوں نے وہاں کا کلچر دیکھا تو چیزیں ان کے ذہن سے باہر ہو گئی تھیں۔ 2-3 دن تو انہوں نے خود پر بہت نینترن رکھا لیکن تیسرے دن ہی اس سے خود پر قابو نہ رکھا گیا اور سمت سے بات کرنے کی سوچی۔ انہوں نے سمت سے کہا کہ تو اچھی خاصی نوکری کر رہا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اپنی پتنی سے کام کروانے کی، اور ویسے بھی میں گھر پر پڑی بور ہو جاتی ہوں تو اس کی نوکری چھڑوا دے۔ سمت کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سوچتا ہوں بول کر آفس چلا گیا۔ انو نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں تو اس دن سے اس نے اپنی ماضی کی حرکتوں پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ ایک دن اس کو اسکول میں دیر ہو رہی تھی تو اس نے سنیتا، اس کی سہیلی کو بولا کہ پرتھم کو اسکول سے لے کر گھر چھوڑ دینا، وہاں ماضی ہوں گی۔ سنیتا نے جب پرتھم کو گھر چھوڑا تو اس کے بیٹا 1 گھنٹے بعد جب انو واپس آئی تو اس سے سنی ماضی پرتھم کو کہہ رہی تھی کہ تو اپنی ممی کو بول وہ اپنی جاب چھوڑ دے تو جب آیا کرے تو تجھے ممی گھر پر ہی ملے گی اور کھانا بھی ایک دم گرما گرم ملے گا۔ ماضی کی بات سن کر انو کو بہت غصہ آیا لیکن اس نے بچے کے سامنے بولنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ اگلے دن رات کو جب کھانا کھا کر سمت اور انو سیر کے لیے جانے لگے تو ماضی نے پیٹ میں درد کو لے کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور ان کا جانا کینسل ہو گیا۔ 2-3 دن تک روز ایسا ہوتا رہا تو ان کی سیر پر جانے کی عادت چھوٹ گئی۔ اب سمت بھی انو سے کٹا کٹا رہنے لگا کیونکہ ماضی کی سیوا کر کے جب وہ کمرے میں آتی تو سمت سو چکا ہوتا اور ان کی آپس میں کوئی بات بھی نہیں ہو پاتی تھی۔
نہ ہی آپس میں سمے بتا پا رہے تھے۔ پرتھم کے برتھڈے والے دن کیک کاٹنے کے بعد سمت نے کہا کہ چلو آج باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، تو ماں جی نے پھر پیٹ کا درد کا بہانہ کیا اور بولی، تو للہ کو گھما لا، اس کا جنم دن ہے، بہو میرے ساتھ رک جائے گی، ہم کھچڑی کھا لیں گے۔ انو مڑی اور بولی، سمت ایسا کرو، تم ماں جی کے پاس رک جاؤ اور ماں جی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤ، انہیں اچھا لگے گا، میں پرتھم کو باہر گھما لاتی ہوں۔ صحیح ہے نا، دونوں ماں بیٹے انجوائے کرتے ہیں۔ انو کی بات سن کر سب بھوچکے رہ گئے اور انو کی طرف دیکھنے لگے، پر وہ بے فکر کھڑی تھی۔ انو نے سمت سے کہا کہ بس اب اور نہیں، اور روز روز ماں جی کے ہونے والے پیٹ درد کی وجہ پرتھم کو ماں کی جاب چھڑوانے والی بات پر بہکانا اور سارا کالا چٹھا سمت کے آگے کھول کر رکھ دیا۔ سمت ماں کے برتاؤ سے حیران تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ یہ سب سچ ہے؟ تو ماں بولی، کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، تو اچھا خاصا کام تو کر رہا ہے، نہ تیرے گھر سے کام میں مدد لیتی ہے، اگر گھر رہے گی تو خود کام کرے گی نا؟ سمت نے جواب دیا کہ بس کرو ماں، یہ میری مرضی سے نوکری کرتی ہے اور اس کی تنخواہ سے ہمارے گھر کی مدد ہوتی ہے، تو اگر میں اس کی مدد کروں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دوسری بات، اگر آپ گھر پر بور ہو جاتی ہو تو سنسد میں جاؤ، پرتھم کا خیال رکھو، لیکن اسے غلط باتیں مت سکھاؤ۔ ماں کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ انو سمت کو چپ چاپ دیکھ رہی اور من ہی من اس کا دھنیہ واد کر رہی تھی۔